بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم بندر کیوں بنی؟ انہوں نے اللہ رب العزت کے کون سے حکم کی نافرمانی کی؟ کیا دنیا میں موجود تمام بندر اسی نسل سے ہیں؟ اور اس قوم کے لوگ ایسا کون سا گناہ کرتے تھے کہ اللہ رب العزت نے اس قوم کے تمام لوگوں کو بندر بنا دیا اور ان پر دردناک عذاب نازل کیا؟ اور یہ لوگ بندر بننے کے بعد کتنا عرصہ زندہ رہے اور پھر ان کو کس قدر دردناک موت آئی؟ اور بندر بننے کے بعد یہ لوگ اپنے عزیز و اقارب سے کیا کہتے تھے؟ ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم آپ کو بتائیں گے اور حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے متعلق مکمل معلومات فراہم کریں گے جو یقیناً آپ کے علم میں اضافے کا باعث ہوں گی۔ مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارا چینل افشاں جاوید وائس ضرور سبسکرائب کریں اور جہاں آپ کو بالخصوص اسلامک ہسٹری کی معلوماتی ویڈیو فراہم کی جاتی ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی اور پیغمبر تھے اور اللہ رب العزت نے آپ کو بادشاہت بھی عطا کی تھی۔ انبیاء کرام علیہ السلام میں حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت داؤد ہی وہ پیغمبر ہیں جنہیں قرآن کریم میں خلیفہ کے لقب سے نوازا اور ان کو زبور عنایت کی گئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے قوم کے 70,000 آدمی عقبہ کے پاس سمندر کے کنارے ایلا نامی گاؤں میں رہتے تھے۔ یہ لوگ بڑی فراحی اور خوشحالی کی زندگی بسر کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے انہیں بے شمار نعمتوں سے نواز رکھا تھا۔ یہ لوگ جہاں رہتے تھے ہر طرف سبز شاداب باغات اور ہر طرف ہریالی ہی ہریالی تھی۔ حضرت داؤد کی قوم چونکہ سمندر کے کنارے رہتی تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ان پر خاص کرم تھا کہ سمندر کے کنارے پر بے پناہ مچھلیاں آتی تھیں جن کا یہ لوگ کاروبار کرتے تھے اور بہت ہی خوشحالی کی زندگی گزارتے تھے۔ جب یہ قوم اللہ کی نعمتوں سے خوشحال ہو گئی تو اللہ کی نافرمانی پہ اتر آئی اور طرح طرح کے گناہوں میں مبتلا ہو گئی۔ پھر ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کا امتحان لینے کا ارادہ کیا اور حضرت داؤد علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ اپنی قوم سے کہہ دیں کہ وہ ہفتے والے دن مچھلی کا شکار کرنا بند کر دے۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد کی قوم پر مچھلی کا شکار ہفتے والے دن حرام کر دیا اور پھر یہاں سے اس قوم کی بربادی شروع ہو گئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتایا کہ اللہ رب العزت نے ہفتے والے دن مچھلی کے شکار کو حرام کر دیا ہے تو وہ لوگ بہت زیادہ پریشان ہو گئے اور ساری قوم سر جوڑ کر بیٹھ گئی کیونکہ ہفتہ ہی وہ دن تھا جس میں وافر مقدار میں مچھلیاں آتی تھیں اور خود بخود کنارے پہ آ جاتی تھیں، اور باقی ایسے دن تھے کہ بہت ہی کم بلکہ نہ ہونے کے برابر مچھلیاں آتی تھیں۔ اس قوم کا کیونکہ مچھلیوں پر ہی گزر بسر ہوتا تھا، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم سن کر یہ قوم بہت پریشان ہوئی۔ وہ لوگ یہ نہیں جانتے تھے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش ہے۔ پھر ایک دن شیطان کے ان وسوسوں میں ان کے دل میں یہ وسوسہ ڈالا کہ سمندر سے نالیاں نکال کر خشکی پہ بڑے بڑے حوض بنا لیے جائیں۔ جب ہفتے والے دن مچھلیاں آئیں گی تو وہ ان نالیوں سے ہو کر ان حوضوں میں چلی جائیں گی۔ اس طرح ان نالیوں کا منہ بند کر دیا جائے گا اور اگلے دن یعنی اتوار والے دن ان کو پکڑ لیا جائے۔ شیطان نے ان کو برگلایا کہ اس طرح ہم ہفتے والے دن شکار سے بھی بچ جائیں گے اور مچھلیاں بھی ہاتھ آ جائیں گی۔ بہت سے لوگوں کو یہ بات اچھی لگی اور انہوں نے ایسے کرنا شروع کر دیا اور سمندر سے چھوٹی چھوٹی نالیاں لگا کر بڑے بڑے حوضوں میں ڈال دیں جس کے ذریعے مچھلیاں وافر مقدار میں ان حوضوں میں آ جاتی۔ وہ قوم شیطان کی ہیلا بازیوں میں آ گئی، لیکن وہاں کے بدبخت لوگوں نے یہ نہ سوچا کہ جب مچھلیاں سمندر سے حوض میں آ کر قید ہو گئیں تو پھر مچھلیوں کا شکار ہی ہو گیا اور یہ شکار ہفتے والے دن ہی قرار پایا ہے جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دیا تھا۔ اس موقع پر یہودیوں کے 3 گروہ ہو گئے، ایک وہ جو شیطان کے اس ہیلے سے منع کرتے تھے اور ناراض ہو کر شکار سے باز رہے، ایک وہ جو اس کام کو دل سے برا جان کر باز رہے اور خاموش رہے، اور انہوں نے شکار نہ تو کیا لیکن دوسرے لوگوں کو بھی منع نہ کیا، بلکہ جو انہیں نصیحت کرتے تھے انہیں کہتے تھے کہ تم لوگ ان کو نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ کریم ان قریب ہلاک کرنے والا ہے اور ان کو دردناک عذاب ملنے والا ہے۔ اور ایک تیسرا گروہ وہ تھا جنہوں نے کھلم کھلا اللہ کے حکم کی نافرمانی کی اور اعلانیہ مخالفت کی اور شیطان کے ہیلے میں آ کے ہفتے والے دن شکار کرنے لگے۔ وہ ان کو کھایا کرتے اور بیچا کرتے۔
جب نافرمانوں نے منع کرنے کے باوجود شکار کر لیا تو منع کرنے والی جماعت نے کہا کہ اب ہم ان لوگوں سے کوئی میل ملاپ نہیں رکھیں گے۔ چنانچہ انہوں نے گاؤں کو تقسیم کر کے بیچ میں ایک دیوار بنا لی اور آمد و رفت کا ایک الگ دروازہ بھی بنا لیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے 12,000 افراد ایسے تھے جو منع کرنے کے باوجود بھی ہفتے کو ان نالیوں کے ذریعے شکار کرتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ان لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا کہ وہ اللہ کی نافرمانی سے باز آ جائیں، لیکن وہ لوگ باز نہ آئے اور حضرت داؤد نے ان پر لعنت بھیجی۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ ان خطا کاروں میں سے کوئی بھی باہر نہ نکلا، تو انہیں دیکھنے کے لیے کچھ لوگ دیوار پر چڑھ گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ سب کے سب بندر کی صورت میں مسخ ہو گئے ہیں۔ یہ سب لوگ ان کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئے تو وہ بندر اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے۔ وہ ان کے پاس آ کے ان کے کپڑوں کو سونگھتے تھے اور زاروں قطار روتے تھے، مگر وہ لوگ ان بندر بن جانے والوں کو نہیں پہچانتے تھے۔ ان بندر بن جانے والوں کی تعداد تاریخ میں 12,000 لکھی گئی ہے۔ یہ سب 3 دن تک زندہ رہے اور اس درمیان کچھ بھی کھا پی نہ سکے، بلکہ بھوکے پیاسے سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ شکار سے منع کرنے والا گروہ ہلاکت سے سلامت رہا۔ دل سے برا جان کر خاموش رہنے والے کو بھی اللہ رب العزت نے ہلاکت سے بچا لیا۔ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 65 میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، اور بے شک ضرور تمہیں معلوم ہے کہ وہ جنہوں نے ہفتے میں سرکشی کی تو ہم نے ان سے فرمایا کہ ہو جاؤ تم بندر دھتکارتے ہوئے۔ یہ مفصل واقعہ سورۃ الاعراف میں موجود ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ شیطانی ہیلہ بازیوں میں پڑ کر اللہ کے احکامات کی نافرمانیوں کا انجام بہت برا اور خطرناک ہوتا ہے، اور خدا کے نبی جن بد نصیبوں پر لعنت فرما دے وہ کیسے ہولناک عذاب الہی میں دوچار ہو کر دنیا سے نیست و نابود ہو کر عذاب نار میں گرفتار ہو جاتے ہیں اور دونوں جہان میں ذلیل و خوار ہو جاتے ہیں۔ اب ایک اہم سوال یہ ہے کہ جو اکثر لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے، کیا اس وقت دنیا میں موجود تمام بندر اسی نسل سے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ صحیح مسلم میں ہے کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بارے میں دریافت کیا گیا کیا یہ وہی نسل مسخ شدہ یہودی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت جب کسی قوم میں مسخ صورت کا عذاب نازل کرتے ہیں تو اس کی نسل نہیں چلتی، بلکہ چند روز میں ہلاک ہو کر ختم ہو جاتے ہیں۔ بندر اور خنزیر پہلے سے ہی دنیا میں موجود تھے۔ اصحاب ایلا کے اس دل دہلا دینے والے واقعے میں ہر مسلمان کے لیے بہت بڑی عبرتوں اور نصیحتوں کا سامان ہے۔ کاش اس واقعے سے مسلمانوں کے قلوب میں خوف خدا بندی پیدا ہو جائے اور وہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیوں سے منہ موڑ کر صراط مستقیم کی شاہ راہ پر چل پڑیں اور دونوں جہان کی سربلندیوں سے سرفراز ہو کر اعزاز و اکرام کی سلطنت کے تاجدار بن جائیں۔ اس امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو ملتے ہیں بہت ہی جلد ایک تاریخی، معلوماتی اور تحقیقی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے چینل افشاں جاوید وائس۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔